Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. السلام علیکم، میں سعدیہ قمر۔ لا آف اٹریکشن ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے انرجیز کے اوپر۔ اس میں ہم لوگ کوئی بھی مطلب آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی کاسٹ سے ہے، کسی بھی ذات پات سے ہے، کسی بھی آپ بے شک امیر ہیں، بے شک آپ غریب ہیں، بے شک آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، بے شک آپ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق ٹوٹل آپ لوگوں کی انرجیز پہ ہے۔ یہ انرجیز کے اوپر کام ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی انرجیز کو آپ نے خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کی انرجیز بیسیکلی کیا ہیں، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وائبریشنز آپ کی جو انرجیز ہیں وہی مل کر آپ کی وائبریشنز بناتی ہیں۔ وہی وائبریشن، یہ تھوڑا سا سائنٹیفکلی کام ہے، اس کو مسٹیسزم میں بھی لوگ لے رہے ہیں، اس کو تصوف میں بھی لے رہے ہیں، اس کو کیونکہ لا آف اٹریکشن کے اوپر سب سے زیادہ جو میں نے ریڈنگ مٹیریل میں دیکھا ہے اس میں مولانا جلال الدین رومی کے جتنے کوٹس ہیں اس میں آپ دیکھیں تو جا کے لا آف اٹریکشن ہے۔ اگر آپ علامہ اقبال کی شاعری دیکھیں تو اس میں بھی جا کے لا آف اٹریکشن ہے۔ اگر آپ کسی بھی مشہور انسان کی لائف میں جا کر اگر ان کی ایکسپیرینسز کو دیکھیں گے تو اس میں بھی لا آف اٹریکشن ہے۔ لا آف اٹریکشن بیسیکلی اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے، لیکن یہ بہت ہی زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی حقیقت سے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ اس کو مانے یا نہ مانے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، لیکن آپ اس کی ایگزسٹنس کو آپ وہ نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اٹ ایگزسٹ، ہماری سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے ہی ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ چیز اب دیکھیں، لائف میں آبسٹیکلز بھی ہوتی ہیں، لائف میں ہرڈلز بھی ہیں، لائف میں ہارڈ شپس بھی ہیں، لائف میں چیلنجز بھی ہیں۔ لائف ہر طرح کے چیلنجز لے کر آپ کے پاس آتی ہے۔ کوئی انسان انہی پھینکے ہوئے پتھروں پر کیسل بنا لیتا ہے، محل تعمیر کر لیتا ہے۔ کوئی انسان انہی گرے ہوئے پتھروں پہ یا پھینکے گئے پتھروں کے بیچ میں دب کے مر جاتا ہے۔ چوائس از آل یورس، چوائس آپ کی اپنی ہے کہ آپ نے ان پھینکے گئے پتھروں سے اپنے لیے کیا اس میں سے زوم کرنا ہے، کیا آپ نے اخذ کرنا ہے، کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو چیلنجز آپ کے لیے لائف میں آ رہی ہیں یہ آپ کو کچھ بنانے کے لیے آ رہے ہیں، یا آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں، یا آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آ رہے ہیں، یا آپ کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو کمزور ہوگا وہ گر جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو مضبوط ہوگا وہ اٹھے گا اور دوبارہ نئے سرے سے ہمت کرے گا۔ کل میں نے مولانا جلال الدین رومی کی ایک کہاوت، ایک ان کا کال میں نے پڑھا اور میں نے کہا کہ یہ واقعی میں بالکل سچ ہے، دل کو جا کر لگنے والی بات لگی کہ واقعی میں بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ اگر آپ 8 دفعہ گرتے ہیں تو 9ویں بار اٹھنا آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ 10 دفعہ گرتے ہیں تو 11ویں بار اٹھنا آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ 10 دفعہ گرتے ہیں تو 11ویں بار اٹھنا فرض ہے۔ کہ کیا مطلب ہے؟ مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ 10 دفعہ گرے ہیں 11ویں بار اٹھنا فرض ہے اور 12ویں دفعہ اب آپ نے بس کر دینی ہے۔ نو، ان کا مطلب یہی ہے کہ ہر بار گرنے کے بعد نئے سرے سے ہمت کریں۔ میں نے کہیں پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب آپ خود کو اپریشیٹ کریں گے، آپ خود کو اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ خود کو تھینک یو بولیں گے کہ آپ نے گیو اپ نہیں کیا۔ تو لائف ایسے ہی ہے، لائف ایسے ہی امیزنگ لوگوں کے لیے بنی ہے، لائف ایسے ہی امیزنگ لوگوں کے لیے امیزنگلی کام کرتی ہے۔ وہ سارا کا سارا کام آپ کی انرجیز پر ہو رہا ہے۔ آپ کی انرجیز کیا ہے؟ میں ہر صبح ایک پرعزم، ایک جوش، ایک ولولے کے ساتھ اٹھتی ہوں کہ آج کے دن میں میرے رب نے میرے لیے کیا اسپیشل رکھا ہوا ہے، اور میں انتظار میں ہوں کہ کیا وہ اسپیشل چیز میرے پاس کس اسپیشل انداز میں آتی ہے، اور آتی ہے۔ مزے کی بات ہے کہ پھر بھی آتی ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلا وجہ گمان کی باتیں کرتی ہیں، یہ لا آف اٹریکشن کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ صحیح کہتے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس چیز کو، آپ کی نظر اس چیز کے اوپر نہیں پڑ رہی، آپ کی قوت بصارت آپ کو وہ چیز نہیں دکھا رہی۔
نہیں دکھا پا رہے، تو قصور اس چیز کے ایگزسٹنس کا نہیں ہے، قصور آپ کی قوت بصارت کا ہے جس میں وہ چیز نہیں آ رہی. تو بار بار آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوتی ہے آپ کی انرجیز پر. اگر اندر سے آپ کسی کے لیے کڑ رہے ہیں، اندر سے آپ حسد میں مبتلا ہیں، اندر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ او ہو ان کے پاس یہ چیز کیسے آ گئی، میں نے یہ سوچا ہوا تھا مجھے نہیں ملی ابھی تک، تو پھر آپ کی انرجیز کس چیز پر کام کر رہی ہیں، آپ کیا چیز اٹریکٹ کر رہے ہیں. رونڈا بائرن ہے سیکرٹ بک کی رائٹر، 16 سال سے لا آف اٹریکشن سکھا رہی ہیں، اور 16 سال میں ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا وہ کسی بھی عام انسان کی زندگی میں آ سکتا ہے. وہ کہاں سے ان کا لائف چیلنجز کی صورت میں ان کے سامنے آئے، لیکن ان چیلنجز میں انہوں نے اپنے لیے وہ جو ڈیوائن یعنی کہ وہ قدرت کی طرف سے، یعنی کہ وہ اللہ کی طرف سے جو میسج آ رہا ہوتا ہے اپنے بندے کے لیے کہ اٹھو اٹھو. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. اب وہ بات ہے کہ قصص الانبیاء میں سب سے زیادہ احسن القصص قرآن مجید کا سب سے بہترین قصہ ان کا بتایا گیا ہے، اور اس میں بھی یہی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں میں سے نکال کر بادشاہت عطا فرمائی. غلامی کے لیے ان کو غلام رکھا گیا، ان کو جیل ہوئی، ان کو زندان میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے، وہ تمام چیلنجز میں سے گزرے، اور آخر میں ان کو جا کر نبوت بھی ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام میں بادشاہت بھی ملی. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ صرف اس چیز پر غور کریے کہ آپ کو آپ کے اندر کی انرجیز کیسی ہیں، آپ نے انرجیز کو کیسے پازیٹیو رکھنا ہے، کیسے اپنی زبان کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہے کہ جس میں سے لوگوں کے لیے کیا نکل رہا ہے. وہ بیسیکلی لوگوں کے لیے نہیں نکلا، وہ آپ خود کے لیے اٹریکٹ کر رہے ہیں. چاہے کچھ بھی ہو جائے، ارد گرد جو کچھ بھی ہو جائے، 3D ریالٹی میں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے اوپر ہمیں اتنی بڑی ایک آیت کے ذریعے میسج دیا گیا ہے، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، کہ اے لوگو تم کیسے اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہو. قرآن بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قرآن ٹوٹل کا ٹوٹل لا آف اٹریکشن ہے، ٹوٹل کا ٹوٹل لا آف اٹریکشن ہے. کیسے خوبصورتی سے ہمیں ہر چیز سکھائی گئی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم اللہ کی کوئی بات نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں. آپ یہ دیکھیے نا کہ لا آف اٹریکشن میں چونکہ جب ان چیزوں کے بیچ میں آئی ہوں، جب میں نے یہ چیزوں کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، جب میں نے بکس پڑھی، جب میں نے ویبینارز اٹینڈ کیے، زوم میٹنگز اٹینڈ کی، جب میں نے ان لوگوں کے وہ دیکھا کہ میں نے اس چیز کو پایا کہ وہ لوگ ٹوٹل کا ٹوٹل قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ہمارے پاس راہ ہدایت قرآن مجید ہوتے ہوئے بھی ہم اس ترقی میں نہیں ہیں، ہم اس آسودگی میں نہیں ہیں، ہم اس خوشحالی میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں. ہمارا لیک ہی ہماری وائبریشن ہے، اور اس کے اوپر ہی میں کام کرتی ہوں. اسی کے اوپر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ لا آف اٹریکشن کو یوز کر کے، لا آف اٹریکشن کے اوپر کچھ پرنسپلز ہیں جن کو فالو کر کے آپ بھی اپنی لائف کو بدل سکتے ہیں. لائف آپ کی ہے نا، تو آپ ہی سٹینڈ لیں گے. کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ خود انسان اپنے لیے کھڑا نہ ہو، اپنے لیے سٹینڈ نہ لے. میرے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیجیے. لا آف اٹریکشن کے بارے میں جاننے کا آپ کو حق حاصل ہے. آپ لا آف اٹریکشن کے بارے میں یوٹیوب پہ جائیے، دیکھیے ہمارے ارد گرد کے ممالک، ہمارے ویسٹ میں اس کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے. لوگ اس سے اپنی زندگیوں کو میگنیفائی کر رہے ہیں، لوگ اس سے زیادہ اپنی زندگیوں کو زیادہ سے زیادہ امپروو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ صرف اسی گوسپ میں، ہم لوگ جو چیز نہیں کرنے والی اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں بجائے اس کے کہ جو کام ہم نے کرنا ہے. تو ٹائم ٹو چینج یور انرجیز، ٹائم ٹو چینج یور وائبریشنز، اینڈ ٹائم ٹو ورک آن یور سیلف. اینڈ ٹائم ول ٹیل یو ہاؤ امیزنگ یو آر، ہاؤ امیزنگلی یو ڈیڈ اٹ. اور ایک وقت آئے گا جب آپ خود کو سلوٹ کریں گے اور آپ کہیں گے کہ واقعی تم نے یہ کر دکھایا. تو آپ بھی یہ کر دکھائیے، آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. ٹل مائی نیکسٹ ویڈیو، بائے فار ایور. تب تک کے لیے